السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی روشن تعلیمات۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں کو اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم شعبان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات ام المؤمنین حضرت سیدۃ النساء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا، یہ سنت کام ہے۔ بزرگان دین کے معمولات، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے معمولات
تیسری صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف آ جاتے اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے، اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے۔ درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے، اور شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی قدس سرہ والنورانی نقل فرماتے ہیں، بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے یہاں پر اس مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔